بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. یا باؤنڈری بتائی جاتی ہے کہ اللہ نے منافق کے نصیبے میں ہدایت نہیں رکھی ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں آپ کو کہا جاتا کہ آپ منافق ہیں یا یہ منافق ہے یا یہ منافق ہے یا یہ. ہم نہیں کسی کو کہہ رہے، اس بندے کو یا ہر سننے والے کو یا اس فکرے کو سننے والے کو یہ ایک وارننگ یا ایک ویک اپ کال ہوتی ہے کہ وہ اپنے سیلف انالیسس میں چلا جاتا ہے کہ میں کہیں منافقت تو نہیں کر رہا. ویسے آپ کی بات وہ ٹھیک ہے کہ یہ بڑا اچھا آپ کا کویشچن تھا، لائیو جانا چاہیے تھا، لائیو اب انہوں نے بند کر دیا. ریکارڈنگ ہو رہی ہوگی، لگانا ہوگا تو وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ منافق کس کو کہنا ہے، منافق ہے کیا، اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. بلکہ مجھے ایک اور میڈیا کے بڑے سینئر بندے ہیں، کسی جگہ ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگے کہ سر وہاں کوئی بات ہوئی، وہ فیس بک کی کوئی پوسٹ ہے، بڑی پرانی پوسٹ ہے، وہ چلتی ہے کہ جی میر جعفر اور میر صادق جو تھے انہوں نے غداری کی اپنے لارڈ کے ساتھ، جو بھی ان کے نواب صاحب تھے، اور انگریزوں کا ساتھ دیا. ان ٹائم پہ وہ اپنی جو ان کے پاس انڈر کمانڈ ان کے فوج چیزیں لے کے سائڈ پہ ہو گئے اور وہ انگریزوں نے جیت لیا اور ان کے خلاف فتح ہو گیا. تو انہیں پینشن ملتی نہیں، لیکن پتہ نہیں کتنے سال آواز یہی پڑتی تھی ان کے آگے سے فیملی کو بھی کہ میر جعفر غدار کا بیٹا حاضر ہو یا میر صادق غدار کا بیٹا حاضر ہو. وہ فیس بک پہ پوسٹ بڑی چلتی ہے اور وہ جو ان کا محل سا ہے اس کی پکچر لگی ہوتی ہے. اور وہ ساری وہ میڈیا کا مطلب مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب غدار کی ڈیفینیشن کیا ہے، کیسے ڈیسائیڈ ہم کریں گے کہ کون غدار ہے. ٹھیک ہے، وہاں اور کوئی 3-4 انٹلیکچوئل بیٹھے تو میرے پاگل کا بولنے کا بنتا نہیں. وہ انٹلیکچوئلز آگے سے بتانا شروع ہو گئے کہ جی دیکھیں یہ بنگلہ دیش کا جو ہوا فال ابھی اور اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو اس میں وہ کہنا شروع ہو گئے کہ جی دیکھیں اس میں کیا مشکل بات ہے کہ انہوں نے آصف الدولہ تھا، شاید سراج الدولہ تھا جو سراج الدولہ کے ساتھ انہوں نے کی تھی. انہوں نے کہا کہ وہ اس کی قوم اور وہ جو شہر تھا ان کے ساتھ انہوں نے وہ ٹریٹرز تھے، انہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل گئے اور جنہوں نے اپنی قوم اور اجتماعی مفاد کو ذاتی مفاد پہ قربان کر دیا. ٹھیک ہے، ذاتی بینیفٹ لے لیا، پیسے لے لیے یا مراحت لے لی، انگریزوں کے ساتھ مل گئے اور سراج الدولہ کو یا تو شکست ہو گئی، غدار ہو گئے. تو اس میں مشکل کیا، تمہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ اس بندے کو کہہ رہے. میں نے کہا جی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سراج الدولہ یا ان کے گھر والے یا ان کے شہر والوں کو اس وقت تو بہت برا لگا انگریزوں کے آنے کا. ٹھیک ہے، اور وہ میر جعفر اور میر صادق کی وہ حرکت انہیں بڑی بری لگی کہ انہوں نے ہمیں جنگ ہروا دی ہے، شہر کانکر ہو گیا ہے. لیکن میر جعفر اور میر صادق سے اگر 10 سال بعد پوچھا جاتا تو وہ کہتے کہ یار ہم نے تو اپنی قوم کے ساتھ بہت زیادہ لائلٹی شو کی ہے. دیکھو انگریز آئے ہیں، سراج الدولہ سے جنگ شروعائی ہے، انگریز آئے ہیں، ہسپتال مانگے ہیں، سڑکیں آئی ہیں، ڈالر آئے ہیں، پیسہ آیا، پاؤنڈ آیا. ہم نے تو بہت مدرسے بن گئے، مدرسے گئے، کالج بن گئے، اسکول بن گئے، یونیورسٹیاں بن گئی. ہم نے تو بڑی لائلٹی کی ہے. ان کی ترقی کا سوچ ہے، دور کا سوچ ہے، یہ ہمیں غدار کے ہی جا رہے. مجھے باقی 3-4 سال پکڑ کے بیٹھے یار تو یہ کہہ رہا تھا اس کو، وہ جو میڈیا والے، میں نام ہی دے رہا ایک پرسن، اسے کہہ دیں تو یہ کہہ رہا تھا، وہ کہتا ہے منہ میں یہی کہہ رہے لیکن لڑائی والا محبت سنا ڈاکٹر صاحب گال کی طرف لے گئے. یار میں ادھر بھائی چار سے ہمارے ہتھے چڑھ گئے، وہ چائے کیا تھا کسی جگہ پہ، تو میں چائے پیتے ہیں 2 منٹ کے لیے. اور یہ اتنا ثقیل سا سوال، یہ ساری چیزیں ریلیٹیو ہیں. ٹھیک ہے، میں ڈیفینیشن میں غدار کی کیا اور کیا نہیں، اور یا منافق کی جیسے ڈیفینیشن کہہ رہے ہیں، میں کیونکہ یار منافق کی ڈیفینیشن جو آپ بات کر رہے ہیں وہ میں نہیں ڈیفائن کر رہا.
میں سب کو اکٹھا میسج دے رہا ہوں سورہ رحمان. سورہ رحمان سے کچھ لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ جی مجھے سورہ رحمان سنتے ہوئے میری تو سنتے ہوئے اس کا درد ٹھیک ہو گئی طبیعت ٹھیک ہو. کسی نے کہا جی 7 دن مجھے اور اس بارے میرا مسئلہ حل ہو گیا. کسی کچھ کہتے ہیں کہ مجھے اس میں سے خدا مل گیا, قربت مل گئی, سکون مل گیا, خوشبو آ گئی, نیم ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. سب لوگوں کے مختلف ہے نا کچھ عرصے کے بعد کہتے ہیں کہ میری تو سوچ بدل گئی ہے اس میسج سے, ٹھیک ہے, یا اس دعا سے, ٹھیک ہے. اپنے اپنے وقت پہ ساروں کو کچھ نہ کچھ سمجھ آتی رہتی ہے. اس کے باوجود کچھ ایسے ہیں جو آپ سے بھی بحث کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یا سورہ رحمان سن کے بھی کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہے, یہ تو ویسے بھی ٹھیک ہو ہی جاتی تھی فلانی چیز, یہ وہ فلاں, ٹھیک. یا آپ کے سامنے کہتے ہیں ہاں جی میں ٹھیک ہوں گیا, ٹھیک, سورہ رحمان سے. بعد میں کہتے ہیں 3 لاکھ روپیہ لگایا ہم نے, ہم تو اس سے ٹھیک ہوئے. یہ جو اس کے اندر نفاق جو ہے, ٹھیک, وہ اگر اصل بات کو جانچ لے کہ اگر وہ سورہ رحمان کی تعریف کر رہا ہے یا آپ کے میسج کی کر دیتا ہے, وہ کہتا ہے وہ سوچ رہا ہے یہ تو اپنی عقیدہ ہے, دل میں اس کے اپنے چور ہیں, ٹھیک ہے. اگر وہ واقعہ ہی خدا کی تلاش میں ہے تو ہدایت اسے ملتی ہے. ادروائز وہ اپنی میں کے چکر میں ہے تو پھر وہ پھنسا رہتا ہے. لیکن I am nobody to judge someone. میں نہیں ڈیسائیڈ کروں گا کہ یار یہ منافق ہے, اس کے نصیبے میں ہدایت نہیں. میں نے ساروں کو میسج دینے, ٹھیک ہے, لیکن میری باوجود کوشش کے بھی اگر ایک بندہ میرے اپنے گھر کا ہی جو ہے تو 10 سال بعد بھی میرے سامنے کہتے جی, لیکن وہ اپوزٹ چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے, میں یہ پریشان ہوتا رہوں کہ یار یہ میرا بیٹا جو ہے اس کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے, کیا نہیں آ رہی وہ, اور میں کس دن سنوں گا کسی کو کہہ رہا ہے کہ میرا باپ تو پاگل ہے, میں تو اس کو بیوقوف بناتا ہوں, ٹھیک ہے. وہ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ تو میرے ساتھ منافقت کر رہا ہے, وہ مجھے دھوکہ نہیں دے رہا, بیسیکلی وہ اپنے آپ کو وہ اس ٹروتھ کو پانا ہی نہیں چاہ رہا جو میں گھول کے اسے پلانا چاہ رہا ہوں. اور وہ رادر اس بہت بڑی غلط فہمی میں ہے کہ وہ بہت بڑی چالاکی کر رہا ہے, مجھے دھوکہ دے رہا. بیسیکلی مجھے تو دھوکہ دے لے گا لیکن رب کو نہیں دے سکتا, یہ اس کو پتہ نہیں, ٹھیک ہے. اور یہ بات اس کو سمجھ نہیں آتی, اتنی سی بات اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے, وہ رب کو نہیں دے سکے گا اور رب کو دینے کی کوشش کر رہا ہے, اور یہ اس کی غلط فہمی ہے. اور وہ اس لیے اس غلط فہمی میں رہتا ہے کہ وہ خدا کی شان کو نہیں پہچانتا, اس کے نصیبے میں نہیں. جب اس کے نصیبے میں نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دوزخ خالی کروا لائیں گے, اور جب دوبارہ جائیں گے تو کہیں گے کہ نہیں وہ چند لوگ رہ گئے ہیں, ٹھیک ہے, تو کہا جائے گا کہ یہ منافق ہیں, وہ بھی کہیں گے ایسا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتے کہ انہیں دیدار ہو خدا, ٹھیک ہے. جنہوں نے اس دنیا میں اس زندگی میں اس کا دیدار پا لیا, ٹھیک ہے. وہ دیدار یوسف علیہ السلام کو زلیخا کے بند کمرے میں زلیخا کے کپڑے اتارے ہوئے خود کو آفر کرتے ہوئے بھی خدا کا دیدار ہو رہا تھا, ٹھیک ہے. جب وہاں پہ یوسف کو خدا کا دیدار حاصل تھا, وہ یوسف ضرور ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ وہاں پر جا کے بھی جو ہے وہ خدا کا دیدار کرے. وہ جیل کے اندر جو بے گناہی کی جیل ہے اس کے اندر مجھے خدا کا دیدار حاصل ہے, ٹھیک ہے, تو پھر وہ آزادی میں بھی دیدار کو ڈیزرو کرتا ہے. زلیخا نے چونکہ شروع میں جھوٹا الزام لگایا ہے کہ اس نے میری قمیص پھاڑی ہے یا اس نے میرے پہ اٹیک کیا ہے, لیکن ایک سٹیج آئی ہے چند سال بعد جب اس نے بڑے دربار میں ایڈمٹ کر لیا ہے کہ خدا ہے, اس نے مان لیا ہے کہ نہیں قصور میرا تھا اور یوسف سچا ہے. اس کو بھی دیدار نصیب ہوا ہے لیکن لیٹ ہوا ہے ایز کمپیئر ٹو یوسف, ٹھیک ہے. ایک بندہ ہی منافق ہے, اس کو آپ
کہہ بھی رہے ہیں خدا ہے اور اس کا اندر مان بھی رہا ہے, وہ بینیفٹ اٹھا بھی رہا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ آپ کے بعد میں کسی آپ کی ایکسس میں وہ مذاق اڑا رہا ہے, کہہ رہے یار ہے. جیسے یہ وائس کلپ آپ لوگوں نے شاید پورا سنا نہیں, وہ خاتون والا جو ایتھسٹ ہے, کوئی ہے یہ والی, اور وہ اللہ کی بات وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے جنت نہیں چاہیے جس میں برے اور یہ اور وہ اور یہ سیکس فری سیکس اور شراب کے علاوہ جنت میں اور کیا. یہی بندی کو اگر آپ آنسر دے دیں اس کے سارے آبجیکشن کا, یا اسے یہ کہا جائے کہ تم کائنات تو ایکسپلور کرنا چاہتی تمہارے گھر کی, میرے لیے وہ زیادہ فیسینیٹنگ ہے, زیادہ رومانٹسائز کر سکتی ہوں میں اس کانسیپٹ کو کہ شروع میرے سامنے ہو, بگ بینگ شروع ہو, قیامت ہو, فلانا ہو, میں دیکھوں, تو تم یہ کیوں نہیں رومانٹسائز کرتی, تمہارا اس میں کیوں نہیں انٹرسٹ ہے کہ جس کسی نے خود اتنا زبردست قسم کا یہ سارا نظام بنایا ہے, یہ سورج صدیوں سے ایک فکس پاتھوے پہ گھوم رہا ہے, کسی نے ٹکرایا نہیں, اور اس کا ایندھن بھی ختم ہوا ہے اس کی, اور جو اس کا بیہیویئر سردیوں میں ہے, گرمیوں میں ہے, خزاں میں ہے, وہ بھی چل رہا ہے. یہ اتنا زبردست اندازہ جس نے مقرر کیا ہوا, تمہیں اس خدا کے بارے میں نہیں کبھی رومانس ہوتا کہ ہائے میں اس کو دیکھوں گا, کون ہے یار, کیا کیلکولیشن ہے, کیا علم ہے, کیا اس کی سوچ ہے, کتنا ڈیپ اس نے سوچا. ٹھیک ہے, آپ اپنے قریب والوں کا بالکل نہیں سوچتے, میں آپ کے منہ پہ کہہ رہا ہوں جایا صاحب, آپ مجھے بتائیں آپ کے سب سے قریب کون ہے مخلوق میں سے؟ سر والدین ہیں, میاں بیوی ہیں. والدین تو آپ کے گھر میں نہیں رہتے, بیوی ہے, بچہ ہے آپ کے گھر میں نہیں چیز ہے. جی جی. ان سے زیادہ کون قریب ہے آپ کو؟ سر سب سے قریب تو اللہ ہے, اللہ کی بات, اللہ کی مخلوق میں سے تو مخلوق نہیں ہے, مخلوق میں سے سر میں خود اپنے قریب ہوں. آپ اپنے قریب ہیں, اپنے آپ کو آپ اپنے قریب ہیں. آپ کو اپنے بیوی کی نیڈس کا اور اپنے بیٹے کی نیڈس کا خیال رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا؟ سر بالکل رکھنا چاہیے. اس کے ماں باپ رکھیں یا اس کے ہمسائے رکھیں, کیا یہ ٹھیک ہے بات؟ نہیں سر, میرا فرض بنتا ہے. آپ فرض بنتا ہے نا, یہ آپ قریب بھی ہے اور آپ کے ساتھ رہ رہی ہے, سارا کچھ بنتا ہے نا. جی سر. آپ کے پیٹ میں جو آپ کے پخانے کے کیڑے ہیں, آپ نے کبھی کھانا اس نظریے سے کھایا کہ یار ان بیچاروں کو یہ چیز جانی چاہیے؟ آپ کے ناک کے اندر اور آپ کے یہ سائنسز کے اندر جو جرمز ہیں جو آپ کو الرجی سے پروٹیکٹ کرتے ہیں, آپ نے ان کے لیے کبھی ڈائٹ کی ہے؟ آپ نے کبھی ان کی نیڈس کا خیال کیا ہے؟ آپ کے گلے میں جو جرمز ہیں جو آپ کے گلے کے اندر خراش نہیں آنے دیتے یا گلا خراب نہ ہو, آپ گانے گاتے ہیں, سنگر ہیں, آپ نے کبھی ان کے لیے کچھ کھایا؟ سنگر حضرات سنکیا تھوڑا بہت کھاتے ہوتے تھے, یا سے کھاتے تھے پرانے زمانے میں, ٹھیک ہے, حالانکہ گلا بعد میں پیروں کہتے ہوئے یا کچھ نہیں, لیکن انہوں نے گانا گانے کے لیے اور سارا کہ میرا گلا ایسے رہے ویسے رہے. آپ نے کبھی اپنے جسم کے اندر کیڑے جو ہیں آپ کے, وہ آپ کے بیٹے اور آپ کی بیگم سے زیادہ نہیں قریب ہیں آپ کے؟ صحیح. ان کا خیال آپ کو رکھنا نہیں چاہیے. بالکل صحیح. تو آپ نہیں رکھتے. آپ کی جلد کے اوپر جو جراثیم ہے ملینز اور بلینز, جو آپ کو اور دوسرے آؤٹ سائڈر جراثیموں سے بچاتے ہیں, آپ نے کبھی ان کا نہیں سوچا, بلکہ آپ میڈیکل صابن لے کے آتے ہیں کہ مار ہی نہیں ہو سارے, ان میں نقصان بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, فنگس لگ جاتی ہے, کچھ بھی ہو جاتا ہے, دوسرے جراثیم آ جاتے ہیں. آپ ان کے کھانے کا خیال نہیں رکھتے, ان کی کمفرٹ کا خیال نہیں رکھتے, حالانکہ وہ آپ کے کلوزسٹ ہیں, آپ کے پرسنل ہیں, ٹھیک ہے. جو رب ان کے بھی کھانے کا خیال رکھتا ہے. آپ کے پیٹ کے مطلب ایک پوری زمین جو ہے نا, یہ بکری کی مینگن سے زیادہ نہیں ہے اگر کائنات کے حساب سے دیکھیں. اس مینگن سے ایک پیلٹ کے اندر ہم لوگ تو ایک ایٹم پر ہی بنتے ہیں, ٹھیک ہے. اس ایٹم کے پیٹ کے اندر جو کیڑے ہیں ان کی گروتھ کیسے ہوگی, ان کے بچوں کے کیسے آپریشن سیزیرین ہونے ہیں یا نارمل ہونے ہیں, یا ان کے نام کیا رکھنے ہیں, ان کی شادیاں کیسے کرانی ہیں, ایسا یا تو کیا ہے رکھتا ہے نا خیال, ٹھیک ہے. جس نے اتنی ڈیٹیل تک سوچا ہوا اس کے بعد ہماری ٹینشن نہیں بنتی. تو اگر ہم سوچے تو اس کے بعد منافقت بنتی نہیں ہے, ٹھیک ہے.
اگر اس نے ہمارا اتنا پلان کیا ہوا ہے اس کے بعد ہماری فکر نہیں بنتی، ہمارے ذمے سرنڈر بنتا ہے، ہمارے ذمے خود کو زیرو کرنا بنتا ہے، کم از کم اپنے خیال، ہمارے اندر پھنے کھانی نہ رہے اور ہمارے اندر شکر ہو، رونا دھونا احتجاج نہ ہو، ٹھیک ہے، صبر اور شکر ہو کہ اس نے مجھے، جیسے اس کمرے میں کچھ لوگ گورے ہیں، کچھ لوگ کالے ہیں، کچھ سانولے ہیں، کچھ بہت ہی گورے ہیں، کچھ بہت ہی کالے ہیں، ایسے کر لیں، کچھ براؤنز ہیں، کچھ یلوز ہیں، یہ سارے ملا کے کچھ کا قد بڑا ہے، کسی کا چھوٹا رہ گیا، کچھ موٹا رہ گیا، اس کے باوجود اس کو یہ سارے بارہ کھا رہے. ہاں ہماری یہ باتیں ہیں الٹی سیدھی، ہمیں کوئی موٹا لگ رہا ہے، کوئی پتلا لگ رہا ہے، کوئی چھوٹا لگ رہا ہے، کوئی لمبا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ بھی ان لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے، اس بات میں بھی ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن ہاتھ بنے ہمارے کچھ نہیں ہے. ٹھیک. اچھا منافق جو ہے نا وہ ویسے چھپانے والے کو بھی کہتے ہیں، جو جانتے ہوئے بھی حقیقت کو چھپائے. ڈیفینیشن اس لیے اس کی مشکل ہے. اب فقیر جو ہوتا ہے اس کو چھپانا پڑتا ہے، اس نے بتانا نہیں ہوتا میں فقیر ہوں، یا میں ولی ہوں، یا میں یہ ہوں، یا میں وہ. تو منافقت کی ابھی اس لیے یہ جج کرنے نہ نکل پڑنا کہ منافق کون ہے، یہ ہمارا کام نہیں. ٹھیک ہے، اس حساب سے آپ سارے منافق ہیں. ٹھیک. مجھے کسی نے کہا، میں پچھلے بھی کسی سیشن میں بول گیا کہ بابا جی نے کہا شکر مکر کا نام ہے، کسی سینئر کا مجھے فون آیا کہ یار ٹھیک ہے بابا جی نے کیا ہے نا، تو پبلک کے سامنے کہیں جا رہے ہیں کہ فکر بہرحال سرکار نے کہا میرا فخر ہے، بلاسفیمی نہ لگ رہی، اور مکر تو تو کہتا بابا جی نے کسی حالت سے کہتا ہوئے گا، ہوں تو بچے ہوش سے کہیں جا رہے ہیں، انج کہیں جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں. میں کہ یار بابا جی کے لفظوں کو میں نے تو صرف ریپیٹ کیا. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، میں ویسے بابا جی ہوتے ہیں میں پوچھتا کہ میں مکر ہوں. میں کہ یار سب سے بڑا مکر یہ ہے کہ تم بھی آج بھی کہہ رہے ہو بابا جی، ٹھیک ہے، تم مانتے ہو نہیں کچھ تھے کہ اندر سی. میں کہ تم زندگی کی پتہ سے انہوں نے کہنا نہیں. میں کہا لوگ آیا انہوں نے تیرے کو، میں کہا مکر تو کی تھا.